الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بہت سے احباب خطبہ مسنونہ پڑھ کر یہ کہتے ہیں درود شریف پڑھ لیجئے. بہت سے احباب سے سنا وہ یوں کہتے ہیں درود پاک پھر درود شریف پڑھ دیتے ہیں. ہماری طبیعت آپ سے یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر آپ کو کہیں، کیونکہ خدا نخواستہ کہنے کے باوجود اگر کسی نے اپنی سستی سے نہ پڑھا تو بہت بدقسمتی ہوگی. اس لیے ہم صرف یاد دہانی کے طور پر درود شریف پڑھ دیتے ہیں. آپ حضرات کو یاد آ جائے تو آپ خود ہی پڑھ دیا کریں. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لروح سيدنا مولانا محمد بن نصر. ہم جو یہاں آتے ہیں دوستوں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے آتے ہیں، لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ مقصد اس کی نیت کی جاتی ہے. جب نیت نہیں ہوتی تو آدمی پھر بے مقصد آتا جاتا ہے. نیت اچھی بھی ہوتی ہے، نیت بری بھی ہوتی ہے، اور آدمی بے نیتہ بھی ہوتا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اپنی تفسیر میں، آج مشہور واقعہ ہے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، کہ وہ بادشاہ جو ہے کہیں بھٹک گیا اور باغ میں پہنچا تو کہا بھائی کوئی کچھ پلا دو تاکہ تازہ دم ہو جاؤں. بچی نے وہ انار کا ایک دانہ توڑ کر اس کا رس نکالا اور پلایا. انار کے ایک دانے کے اندر پورا گلاس بھر گیا. اب یہ سوچتا ہے کہ واہ واہ یہ باغ تو بڑا زبردست ہے، اس کے انار تو بڑے قیمتی ہیں، یہ تو بڑا مہنگا بکتا ہوگا، تو ہم نے تو اس پر بہت چھوٹا ٹیکس لگایا ہوا ہے، ذرا اس ٹیکس کو بڑھا دیتے ہیں. کہا بیٹا ایک اور گلاس پلا دو. اس نے ایک اور انار توڑ کر کے پھر رس نکالا تو آدھا گلاس بھی نہ بھرا. گلاس میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے واسطے، ورنہ جو بھی کٹورا ہوگا جس میں وہ آدھا بھی نہ بھرا. تو کہا یہ کیا ہوا، یہ کون سے درخت سے تھا؟ کہنا اسی درخت سے تھا. کہنے اسی درخت سے تھا تو پہلے والے انار نے تو پورا گلاس بھرا، اس نے تو آدھا بھی نہیں بھرا. کہنا ہو سکتا ہے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہو. بچوں کی تربیت ہوتی تھی پرانے زمانے میں، ایسے نہیں ہوتے تھے ہماری طرح صبح سے شام تک کماؤ، جب گھر سے جا رہے ہیں تو بچے سوئے ہوئے یا اسکول جا چکے ہیں، واپس آئے تو بچے سو گئے ہیں، برسوں ملاقات ہی نہیں ہو رہی. عربی شاعر نے کہا ہے دو قسم کے یتیم ہیں، ایک وہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں اور ایک وہ جن کے ماں باپ سے ان کی ملاقات ہی نہیں ہوتی. تو اس نے جب کہا کہ بادشاہ کی نیت بدل گئی ہوگی تو بادشاہ کو خیال آیا کہ اچھا تو پھر ابھی چیک کرتے ہیں، ابھی دیکھ لیتے. اپنی نیت درست کر دی کہ نہیں بھائی ٹیکس نہیں لگائیں گے. اگر ہماری نیت کا اتنا اثر پڑتا ہے تو ہم نے اپنی نیت ختم کی، ٹیکس نہیں لگائیں گے. کہا ایک اور گلاس پلا دو. اب جب انار آیا اور انار سے نکالا تو پھر ایک گلاس پورا بھر گیا. تو بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہ بادشاہ نے اپنی نیت صحیح کر لی ہوگی. آپ نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہوگا، امام راضی رحمۃ اللہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے. ہم تو دن رات مشاہدہ کر رہے ہیں، دن رات. صرف ایک مثال دیتا ہوں. شہر میں ٹریفک کا جام ہو گیا، بہت بڑھ گیا جام،
ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی پھنس گئے، پریشان ہو گئے۔ تو کیا کیا، بھائی ایسا کرو فلائی اوور بنا دو، پل بنا دو، انڈر پاس بنا دو، فلانا کر دو فلانا کر دو۔ ماشاء اللہ بن گئے، مسئلہ حل ہو گیا، ہو گیا بھائی۔ نہ شہر کے بادشاہ کی نیت، نہ صوبے کے بادشاہ کی نیت، نہ ملک کے بادشاہ کی نیت، مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ پہلے جام ہوتا تھا، لوگ رولتے تھے، اب جام پر لٹتے بھی ہیں، ہاں لٹتے بھی ہیں، اپنی جیبوں کو خالی کرنا پڑتا ہے، نیتوں کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ہم یہاں آتے ہیں نیت کر کے آئے، کیا نیت ہے ہماری؟ ہم اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا جی؟ اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کی محبت کیسے آتی ہے؟ اللہ کی معرفت آ جائے تو آتی ہے۔ اللہ کی معرفت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی پہچان آ جائے، پہچان لوں اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، تو اس کی محبت بھی آ جائے گی۔ گھر بنا رہے تھے، بوڑھا آدمی گزرا وہاں سے، اس نے کہا بھائی، نوجوان بھائی کوئی کام ہے؟ کہ تم بوڑھے آدمی ہو، کیا کام کرو؟ کہلے میں چوکیدارا کر سکتا ہوں۔ کہلے اچھا ٹھیک ہے، ہمیں بھی چوکیدار کی ضرورت ہے، چوکیدار رکھ لیا، تنخواہ ملنے لگی، گزارا ہونے لگا، کچھ سال گزر گئے، گھر بن گیا، وہیں آ کر کے پورا خاندان ٹھہر گیا۔ اور اس کے بعد یہ بوڑھا اور بوڑھا ہو گیا، اب اس سے کام پورے نہ ہوں، تو ایک دن جب کوئی کام کہا وہ نہیں ہوا، تو اس نوجوان نے ایک لات ماری اس کو اور کہا پڑا روٹی توڑتا رہتا ہے، تمہیں کام کی ضرورت ہے، نہیں ہوتا کام تو جاؤ یہاں سے۔ تو بوڑھا رونے لگا، کبھی ہم بھی تمہارے جیسے تھے بھائی، کبھی ہماری بھی کوٹھیاں تھی، حالات نے ایسا کر دیا۔ کہ لگے جا جا مجھے کہانی مت سنا، کہ نہیں بیٹا کہانی نہیں سنا، ہم بھی فلاں علاقے میں ہندوستان میں رہتے تھے، ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو سب کٹ مر گئے، ہم بچ گئے، اور لوگ تتر بتر ہو گئے، تو اب ہم یہ کر رہے ہیں، تمہاری لاتیں کھا رہے ہیں۔ کہلے آپ نے کون سے علاقے کا نام لیا؟ کہلے فلاں علاقہ۔ اچھا فلاں علاقے میں، اچھا آپ اور کس کو جانتے ہیں؟ کہلے بھائی وہ بہت پرانی بات ہے، فلاں فلاں کو جانتا ہوں۔ اب کان کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کا پورا نام کیا ہے؟ پورا نام بتایا، گھر گیا اندر جا کر کے ماں سے کہا کہ ایک آدمی ہے، اس کا یہ نام ہے، اب ہمارے علاقے میں وہ تو میرے بھائی ہیں۔ اب یہ باہر آتا ہے، پڑھتا ہے، محبت کرتا ہے، کیوں؟ پہچان ہو گئی، پہچان ہو گئی۔ ہم یہاں محبت سیکھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن محبت پہچان سے آتی ہے، اللہ کی پہچان، ہم بھی پہچان لے، ہائے میرا خالق، ہائے میرا مالک، ہائے میرا رازق۔ ایک ہے بولنا اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، یہ بھی بے فائدہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی کا ذاتی نام اللہ اگر کوئی بے دھیانی سے لے لے تو اس کو بھی فائدہ ضرور ملے گا، وہ فائدے سے خالی نہیں۔ اور جو کہے گا اللہ تو میرا ایسا مالک ہے، یعنی بغیر پیسے لیے، میں تو تیرا غلام ہوں، بغیر پیسے لیے تو نے میرے اتنے اتنے کام کیے، اتنے اتنے کام کیے، تو میرا رازق ہے اللہ، مجھے تو کمائی آتی نہیں تھی، میرے جیسی دکان برابر والے کی دکان ایک، مال ایک، ہاں صبح سے شام تک گاہک میری طرف آتے ہیں، اس کی طرف نہیں۔ اللہ تو کیسا رازق ہے میرا، میں نے کون سا تیرا ایسا کمال عبدیت کا مظاہرہ کیا، کمال غلامی کا مظاہرہ کیا، اللہ تو بڑا خالق ہے۔ دل کے اندر اس بات کا پیدا ہونا، یہ خانقاہیں دل بناتی ہیں، دل، جب دل کے اندر اللہ کی پہچان آ جائے گی، اللہ کی محبت آ جائے گی۔ یہاں آنے سے پہلے یہ نیت کر کے آئی، اس نیت کا اثر پڑے گا۔ 3 قسم کی نیتیں میں نے بتائی، ایک اچھی نیت جو ہم نے سنا دیا، ایک بد نیت، جا رہے ہیں وہاں فلاں صاحب آتے ہیں، بڑے آدمی ہیں، ان سے ملاقات ہو جائے گی، ان سے تعلقات ہو جائیں گے تو کچھ پیسے قرض لے لوں گا، سنا ہے کہ فلاں صاحب جو ہیں یہ فلاں محکمے ملازم ہیں، ان سے ملاقات ہو جائے گی تو ذرا بل صحیح کروا لوں گا،
سنا ہے کہ بڑے آدمی ہیں، ان کے پاس جاتا ہوں، بچہ بیمار ہے، بچے کے لیے دعا کروا دوں گا. یہ صاف نیت یہاں کی نہیں، یہاں کی نیت صاف اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے آیا. اور بے نیتی کیا ہے؟ وہ جو ہم کرتے ہیں، کوئی نیت نہیں ہے. آج اتوار کا دن ہے، مغرب کی نماز کے بعد بیان ہوتا ہے، بیٹھ جائیں گے، ثواب مل جائے گا، ثواب مل جائے گا. اللہ کی محبت، اس کے لیے تو نیت کرنی پڑے گی. نیت کریں. ہم یہاں آتے ہیں اپنے رب کی محبت سیکھنے کے لیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کچھ مسائل پوچھے، اور وہ مسائل شرعی مسائل نہیں تھے، کچھ قرآن کے دقیق تحقیقی مسائل تھے. فلاں آیت میں یہ ہے تو یہ کیسے ہے کیسے. جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے سب کچھ سمجھا دیا اور وہ مطمئن ہو گیا، تو حضرت نے اس کو مزید سمجھایا اور کہا دیکھو بھائی، جو تم نے یہ تحقیقات اور تدقیقات مجھ سے جانی ہیں، یہ تو میں نے تم کو سمجھا دی، لیکن یاد رکھو کل قیامت کے دن تو اللہ کی محبت کام آئے گی بس. تو ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، جن کی نظمیں حضرت ہمارے مولانا محب الرحمان صاحب اکثر پڑھتے ہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے. کا نام تھا حضرت خواجہ عزیز الحسن غوری. مجذوب شاعر تھے، مجذوب تخلص کرتے تھے، دنیاوی اعتبار سے اس زمانے کے ڈپٹی کمشنر تھے. لیکن زندگی بدلی تو ایسی بدلی کہ بس. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا، ڈپٹی کمشنری اور دنیاوی تعلیم اپنا اثر چھوڑتی ہے، تو باتیں بہت کرتے تھے. بلکہ ایک دفعہ زیادہ باتیں کرنے پہ حضرت نے ان کو نکال دیا، بس میری خانقاہ سے نکل جاؤ. انہوں نے کہا اب شیخ کا حکم ہے، اس کی حکومت دلی تو نہیں کر سکتا. بستر باندھا اور جہاں خانقاہ کا دروازہ تھا، اس دروازے کے باہر فٹ پاتھ پہ اپنا بستر لگا لیا. تھانے رام صاحب کہا کسی کو جاؤ اس کو وہ گھر جائے یہاں سے. تو فرمانے لگے کہ حضرت کو جا کر کہہ دیجئے وہ اپنا در نہ کھولیں گے، میں ان کا در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر ان کی ادھر میری. تو جب ان عالم صاحب کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی وہاں تو اللہ کی محبت کام آئے گی، تو یہ بول پڑے کہ حضرت یہ بتائیے یہ اللہ کی محبت ملے گی کہاں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ محبت ملے گی، جاؤ اللہ والوں کی جوتیوں میں جا کر پڑ جاؤ. دیکھو ہم وہاں گڈاپ میں جب مکتوبات معصومیہ کا درس دیتے ہیں تو اس میں ایک ایک لفظ سمجھاتے ہیں، اور یہ کہہ کر سمجھاتے ہیں کہ ان بزرگوں کے ہر لفظ میں بڑے بڑے معنی ہیں. کیا فرمایا؟ جاؤ اور اللہ والوں کی جوتیوں میں پڑ. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جاؤ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو. کیا شاندار لفظ استعمال کیا ہے، اللہ والوں کی جوتیوں میں پڑ جاؤ. تو اکڑ کر مت جانا میں تو فراؤں، ہاں جوتیوں میں بالکل ذلیل، بالکل چھوٹے، بالکل حقیر بن کر کے جانا، تب فائدہ ہوگا. اور میں نے کئی مرتبہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ کی بات سنائی کہ جب گدھا اگر کسی نمک کی کان میں گر جاوے، تو فارسی کا مقولہ ہے ہر شے کے در کان نمک رفت نمک شد. نمک کے اندر بڑی طاقت اللہ رکھی ہے، بہت طاقت ہے. جو چیز نمک کی کان میں چلی جاوے پھر وہ نمک بن جاتی ہے. عجیب بات ہے. آپ لوگوں کو تو اس لیے اہمیت کے احساس نہیں ہوا کہ آپ پاکستان میں نمک بہت ہے. ایک زمانہ تھا اس دنیا میں نمک کے ڈلے کی شکل میں تنخواہ ملا کرتی تھی. جیسے آج سونے کے سکوں کی شکل میں ملنے لگے، ایسی نمک کے ڈلے کی شکل میں تنخواہ ملتی تھی. نمک کا نام اس زمانے کی زبان میں سیلیریم، اسی سے لفظ سیلری بنا ہے. بڑی طاقتور چیز ہے. تو فرمایا اس میں اگر گدھا گر جائے تو وہ بھی کچھ دنوں میں نمک ہو جائے گا. ایسا نمک ہوگا کہ اس کو وزیر اعظم صاحب بھی کھا سکیں گے، مفتی اعظم صاحب بھی کھا سکیں گے.
کل کا کل نمک ہو جائے گا. لیکن ساتھ ہی کہہ دیتے تھے کہ ہاں شرط یہ ہے کہ وہ گدھا مر جاوے، اگر زندہ رہا تو زندگی پر گدھے کا گدھا ہی رہے گا. خانقاہوں میں آ کر آدمی مر جاوے، اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر. کتنی بدقسمتی کی بات ہے. حضرت بیمار ہے، ایک دم طبیعت اچھی ہوتی ہے، ایک دم طبیعت خراب ہو جاتی ہے. او بھائی ہے تو پڑوس میں، صبح کی نماز میں دیکھ لو، ظہر میں دیکھ لو، عصر میں دیکھ لو، جس نماز میں آئے فوراً وقت لے لو. گھر میں بیٹھے طبیعت خراب ہے، چلنا پھرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آدمی اپنے شیخ سے رابطہ نہ رکھ سکے. ہائے ہائے، افسوس اس آدمی پر. خیر، تو شیخ کے حوالے کر دے اپنے آپ کو، تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ بھی نمک بن جائے گا. ہاں، یہ بھی خانقاہ کے اثر میں آ جائے گا. خیر، جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ وقت کم ہے، وقت کم ہے. ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں دو چار نوجوان آئے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ذرا جلدی سے دیکھ لیں. کیا ہوا؟ کہ سر پر شدید چوٹ لگی اور آپ تو سر کے دماغ کے ہی ڈاکٹر ہیں، ذرا دیکھ لیجیے، سرجن ہیں. کہ نہیں بھائی، پہلے فیس رکھو. تو نوجوان نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم تو جا رہے تھے، ایک ایکسیڈنٹ ہوا، نوجوان کو ہم لے کے آپ کے پاس آ گئے ہیں، سب سے نزدیک آپ ہیں، آپ کچھ کر دیجئے ورنہ وہ بیچارہ. نہیں ہم تو پیسے لاؤ، فیس پہلے. بحث مباحثہ ہوتا رہا. کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب کا موبائل بجا اور بیگم صاحبہ نے کہا کہ ارے وہ ہمارے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور بہت شدید چوٹ آئی ہے، اور سنا ہے کہ وہ آپ کے ہسپتال میں لے کے آئے. اب یہ ہڑبڑا کر اٹھ کر گئے، اور جب جناب وہاں پر جا کر جب چادر ہٹائی تو بچہ مر چکا تھا. جب پہچان ہوئی تو زندگی ختم ہو چکی تھی. اسی تھوڑے سے وقت کے اندر موت سے پہلے پہلے اللہ کی پہچان حاصل کرنی ہے، ورنہ زندگی ضائع ہو. یہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں دنیا کی سب سے لذیذ ترین چیز کو چکھے بغیر وہ شخص دنیا سے رخصت ہو گیا جس نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی. ٹھیک ہے بھائی، وقت کم ہے، وقت کم ہے. اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کا دامن، خانقاہوں میں آنا، اچھی نیت کے ساتھ آنا. موضوع کچھ بات اور کرنی تھی ذہن، یہ جو آیت پڑی تھی اس کے حوالے سے، لیکن چونکہ طبیعت بھی اچھی نہیں ہے اور بات کہیں کی کہیں جاتی رہی تو ہم نے اپنے آپ کو روکا نہیں. تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا، اپنی نیتوں کو درست کریں گے، اور نیت کریں گے، بے نیتیں نہیں رہیں گے. بھائی کسی نے سنا ہے کہ روبوٹ جنت میں داخل کیا جائے گا؟ اس لیے کہ اس کی تو نیت ہی نہیں ہے، وہ تو مشین ہے. ہم بغیر نیت کے کوئی کام کرتے تو ایسی جیسے روبوٹ. تو اس لیے گھر سے اہتمام سے نیت کر کے آئیں، انشاءاللہ جب نیت کریں گے اس کے اثرات پڑیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی علیہ وسلم. السلام علیکم. شکرا اللہ رحمتك انت الوهاب. يا حسنة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.